باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چابیاں آ گئیں تو دروازہ کھولا گیا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ کعبہ میں پہنچ کر وہاں بنی ہوئی تصاویر مٹا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی تصاویر مٹائی جا چکی تھیں، لیکن اس تصاویر میں ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نہیں مٹایا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمر، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی تصویر باقی نہ چھوڑنا؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو ایسی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اس تصویر کو بھی مٹا دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں دو ستونوں کے درمیان میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ اور آپ کے چند ساتھی کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دینے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ مزید لوگوں کو اندر داخل ہونے سے روکتے رہے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم اس وقت خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں ادا کی۔ اس کے بعد آب زمزم منگا کر پیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ کرام اس وقت لپک لپک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھے، ہم نے آج تک ایسا منظر دیکھا نہ سنا، نہ یہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجے کو پہنچا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ادھر یوں ہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ حضرت ابو قحافہ پر پڑی تو فرمایا، اے ابوبکر، تم نے والد محترم کو گھر پر ہی کیوں نہ رہنے دیا؟ میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ اس پر ابوبکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو قحافہ کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر مبارک ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا، میرے والد ابو قحافہ کے سلام کے مقابلے میں آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو لیکن سیاہ غضاب نہ لگاؤ۔ مدحوین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا۔
جب ہم زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روپ بدنما ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں، یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں، یا اسے عذاب دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، پھر تو اس سفیدی کو میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا، کوئی ایک فرد بھی نہ رہا جو مسلمان نہ ہوا ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل ان 11 افراد میں سے ایک تھے جن کے قتل کا حکم ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور اس کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھیں۔ یہ حکم سنتے ہی اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلے۔ اس وقت تک ان کی بیوی حضرت ام حکیم بنت حارث مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے لیے امان طلب کر لی اور ان کے تعاقب میں گئیں۔ حضرت اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک چلے جائیں، جو بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئیں، اور ان سے کہا، میں تمہاری طرف سے اس شخصیت کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہے۔ تم اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو، کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکی ہوں۔ اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام لے آئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ وہ بہت زبردست جنگجو بھی تھے، خوب جہاد کیا، بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا، جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی، ان میں ہندہ بنت حارث بھی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا، انہوں نے بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن زحیر کو بھی معافی مل گئی۔ یہ اپنے اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح وحشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا فرمایا تھا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے سلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک اور صاحب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رعب سے کانپنے لگے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا،
ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، خبردار اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اس کو چھپائے رہا۔ پھر کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے ناراضی کے انداز میں مجھ سے کہا، تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر میں کاتب وحی بن گیا، یعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لکھوایا کرتے تھے۔ اسی روز حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئیں۔ ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کی فرمایا۔ مطلب یہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ ان سے منگوا کر خانہ کعبہ کو کھولا گیا تھا، پھر دروازے پر تالا لگا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور نسل در نسل یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے اور چابی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا بھی کہا تھا۔ اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان، عنقریب ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جیسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ اس پر عثمان بن طلحہ نے کہا تھا، کیا اس دن قریش ہلاک و برباد ہو چکے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، نہیں بلکہ اس دن آباد اور سربلند ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ تمام باتیں یاد آ گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن تم دیکھو گے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جیسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔